اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں اور اللہ کے فضل اور اس کی عطا میں یہ شامل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے نیکیوں کی بہار بنائی ہے۔ اس میں وہ نیکیوں اور اجر کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ اس نے لوگوں کو ایسے مواقع کو اختیار کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانے کی تلقین کی ہے۔ ان میں نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی تلقین کی ہے، تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، اللہ کی مغفرت اور اس جنت کو پانے کے لیے کوشش کرو، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنے زمین و آسمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ مہربانیاں ہوتی ہیں جو سال کے کچھ دنوں میں نازل ہوتی ہیں، انہیں پانے کی کوشش کرو۔ عین ممکن ہے کہ رحمت کا ایک جھونکا کسی کو مل جائے، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے خوش بخت بن جائے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، جو بہترین وقت ہے، جو نیکیوں کا بہترین موقع ہے، عبادت کا، توبہ کا، استغفار کا مہینہ ہے، نیکی کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور گریہ زاری کرنے کا مہینہ ہے، دنیا سے دوری اور آخرت کی طرف توجہ کرنے کا مہینہ ہے، خواہشات نفس سے دور ہونے کا مہینہ ہے، عبادت کی طرف آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاہدے کو اور وعدے کو تازہ کر لو اور اپنے نفس کا حساب لو اس سے پہلے کہ آپ کا حساب لیا جائے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے عذاب آ جائے اور آپ کی کوئی مدد نہ کر پائے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی بہترین بات کو قبول کرو، اس کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر عذاب آ جائے، وہ بھی اچانک، اور آپ کو اس کا احساس تک نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس وقت کہے، ہائے میں مارا گیا کہ میں نے اللہ کی بہت نافرمانی کی ہے، میں تو مذاق اڑانے والوں میں تھا، یا یہ کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں متقین میں شامل ہوتا، یا یہ کہے جب وہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو کہ اگر مجھے پھر موقع مل جائے تو میں احسان کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اے مسلمانوں، رمضان المبارک کا استقبال ایسے کرو جیسے اللہ کی نعمت اور فضل سے خوش ہونے والے کرتے ہیں، جو اللہ کی مغفرت اور رحمت کے متلاشی ہوتے ہیں۔ ایسے استقبال نہ کرو جو استہزاء کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی حرمت کو پاش پاش کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و اس کی رحمت سے خوش ہو جاؤ، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا استقبال ویسے کرو جیسے اس کی ہیبت، اس کا احترام اور اس کی عظمت کے لائق ہو۔ یہ اسی احترام کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کی عزت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا دلوں کے تقوی کا حصہ ہے۔ توبہ کے مہینے کو توبہ سے شروع کرو، احسان کے مہینے کو احسان سے شروع کرو، قرآن کے مہینے کو قرآن سے شروع کرو، دعا کے مہینے کو دعا سے شروع کرو، نیکی کے مہینے کو نیکی سے شروع کرو، رحمت کے مہینے کو رحمت سے شروع کرو۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہ رمضان آ گیا تھا تو آپ نے فرمایا، برکت کا مہینہ آ گیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، آپ کے گناہ معاف فرماتا ہے، آپ کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مقابلہ کرتے ہو، اپنے فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھے بن کر دکھاؤ۔ بدبخت وہی ہے جو اس میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اسے امام طبرانی روایت کیا ہے۔